بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر کے اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ آج کے خبرنامے کا موضوع ہے کہ کیا اب ہندوستان میں اسلام کی دعوت دینا بھی جرم بن گیا ہے؟ مذہب تبدیلی کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وہیں گو رکشا کے نام پر گو دہشت گردی کا کھیل بے روک ٹوک جاری ہے۔ اب 3 مسلم نوجوانوں کی مویشی چوری کے الزام میں انہیں پیٹ کر مار ڈالنے کی خبر بھی سامنے آئی ہے۔ وہیں اتراکھنڈ سے خبر سامنے آئی ہے جہاں ایک مسجد کے باہر گنڈوں نے ہندو انتہا پسندوں نے وہاں جا کر ہنگامہ برپا کر دیا، جس کے بعد مسجد کو ہی سیل کر دیا گیا ہے۔ اس کی خبر بھی آپ کو سنائیں گے۔ وہیں عالمی خبروں میں بھی کئی اہم خبریں ہیں، اس پر بھی ایک نظر کریں گے۔ ناظرین، تفصیلی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں۔ خبریں ہندوستان سے جو سامنے آ رہی ہیں وہ کئی خبریں دلوں کو جھنجھوڑنے والی ہیں اور مسلمانوں کو آواز بھی دے رہی ہیں کہ وہ اٹھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے کردار اور اخلاق سے جو ہے مذہب اسلام کی صحیح صورت برادران وطن کے سامنے پیش کریں۔ حالیہ ہندوستان میں بی جے پی حکمراں ریاستوں میں مساجد کو نقصان پہنچانے اور موب لنچنگ کے واقعات میں اضافے کی جو خبریں لگاتار منظر عام پر آ رہی ہیں، اس نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ سیکولر ذہن رکھنے والے ہر ہندوستانی کو فکر مند کیا ہوا ہے۔ خبر تریپورہ سے آج سامنے آئی ہے کہ 3 مسلم نوجوانوں کو مویشی چوری کے الزام میں پیٹ کر ان کا قتل کر دیا گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اگرتلہ کی طرف جا رہے تھے۔ اسی دوران لوگوں نے ان کے ٹرک کا پیچھا کیا اور انہیں پکڑ لیا اور انہیں پیٹ کر دھاریدار ہتھیاروں سے مار ڈالا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والوں کے نام زائد، بلال اور سیف الاسلام ہیں۔ فی الحال پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے معاملے کی تحقیقات کرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، لیکن حالانکہ اس معاملے میں ابھی تک کسی ملزم کی گرفتاری نہیں ہو پائی ہے۔ بتا دیں کہ حالیہ دنوں میں بھیڑ کے حملوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، لیکن حکومت اس سلسلے میں کوئی اقدام نہیں کر رہی جس کی وجہ سے یہ واقعات رک جائیں، بلکہ زیادہ طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی بھی نہ کے برابر ہے، اور اگر کارروائی کی بھی جاتی ہے تو پھر انہیں ضمانت جلد ہی مل جاتی ہے، اور ایسے ان پر دفعات لگائی جاتی ہیں جس سے انہیں ضمانت جلد سے جلد مل جاتی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو سالوں سال اپنے ناکردہ گناہوں کی وجہ سے وہ جیلوں میں اب بھی بند ہیں۔ دہلی فسادات کی اگر بات کی جائے تو اس معاملے میں کئی سارے مسلمان اب بھی جیلوں میں بند ہیں، کئی سارے سماجی کارکنان بند ہیں، لیکن اس طرح جو کھلے عام نفرتوں کا بازار گرم کر رہے ہیں اور انسانیت کا خون کر رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں ہو رہی ہے۔ ناظرین، اسی طرح کی ایک اور خبر سامنے آئی ہے۔ بی جے پی حکمراں ریاست اتراکھنڈ سے ایک ویڈیو جو ہے سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے، جس میں بجرنگ دل سے جڑے لوگ ایک مسجد کے باہر ہنگامہ کرتے جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو لوگ مسجد کے باہر نعرے لگا کر مساجد کا ماحول خراب کر رہے تھے، پولیس نے ان پر کارروائی نہیں کی ہے، بلکہ جو مسجد تھی اسی کو ہی انہوں نے سیل کر دیا ہے۔ شرپسندوں نے کووڈ اصولوں کی خلاف ورزی کو بہانہ بنا کر جو ہے یہ ہنگامہ شروع کیا تھا۔ یہ واقعہ دراصل جمعے کے روز کا ہے اور اس کی ویڈیو جو ہے آج سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ پہلے تو وہاں شرپسند عناصر اور بجرنگ دل کارکنان نے وہاں کھڑے ہو کر ہنگامہ شروع کیا، مسجد میں گھس گئے اور مسجد میں چپل اور جوتوں سے گھس کر وہاں مسجد کی بھی بے حرمتی کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس ہنگامے کے بعد محکمہ بجلی، فورسٹ افسران سمیت بلدیہ کے وہاں کے ممبر پہنچ گئے اور انہوں نے مسجد سے بجلی کو بھی منقطع کر دیا۔ مقامی مسلمانوں نے اسے ایک منصوبہ بند سازش قرار دی ہے، لیکن اس طرح واقعہ پیش آیا ہے۔ مانا بھی جائے کہ اگر وہاں کووڈ اصولوں کی خلاف ورزی ہوئی ہو تو یہاں پھر بھی اس سوال اٹھتا ہے کہ اس طرح کے نعرے لگانا کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو جے شری رام کہنا ہوگا، اس طرح کے نعروں کی کیا مقاصد ہیں؟ آخر انہیں کس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ یا پھر اس نئے ہندوستان کا اصول بدل گیا ہے کہ اگر کوئی مجرمانہ فعل کے ساتھ جے شری رام کا نعرہ لگا دیتا ہے تو یہ کرائم نہیں رہ جاتا ہے۔ بہرحال یہ صورت ہے اس کورونا بحران میں نئے ہندوستان کی۔ ناظرین سے بھی کہیں گے کہ ان خبروں کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلمان خوفزدہ ہو کر بیٹھ جائیں، بلکہ جو سازشیں کی جا رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے لائحہ جو ہے وہ تیار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ہندوستان میں ہر کسی کو آزادی ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کو قبول کرے، چاہے کسی بھی مذہب پر عمل کرے، لیکن اسلام اور مسلمان اب سنگ اور ہندوتوادی تنظیموں کے آنکھوں میں کانٹوں کی طرح چبھنے لگے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ وہیں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کے باوجود
ہزاروں لوگ اب بھی ہندوستان میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن اب جبراً تبدیلی مذہب قانون کا سہارا لے کر اسلام کو پھیلنے سے روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور جو لوگ اسلام کی دعوت دیتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، انہیں جیلوں میں ڈال دیا جا رہا ہے۔ اور پہلے تو جو لو جہاد کا بہانہ بنا کر جبراً تبدیل مذہب کا قانون لایا گیا تھا، اور اب اس کا استعمال دھڑلے سے اسلامک تنظیموں اور مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ دراصل بات اتر پردیش سے ایک خبر سامنے آئی ہے۔ اتر پردیش پولیس کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ یعنی کہ ATS نے لالچ دے کر مذہب تبدیل کروانے کے الزام میں قومی دارالحکومت دہلی کے اوکھلا علاقے سے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ لوگ لالچ دے کر دوسرے مذاہب کے لوگوں کو مسلمان بناتے تھے، اور اب تک 1000 سے زائد افراد کا مذہب انہوں نے تبدیل کیا تھا۔ پولیس نے کہا ہے کہ نوئیڈا میں گونگے اور بہروں کے اسکول کے 1 درجن سے زائد بچے بھی اس میں شامل ہیں۔ FIR میں اسلامی دعوت مرکز کے چیئرمین کا نام بھی پولیس نے اس میں درج کیا ہے، جبکہ پولیس نے پریس کانفرنس میں غیر ملکی مالی اعانت کے دستاویزات اور دیگر ثبوت ملنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ بہرحال یوپی میں انتخابات قریب ہیں، اور یوپی کے وزیر اعلیٰ یوگی کی ناکامیوں سے ہر کوئی واقف ہے۔ ایسے میں ایک ہی مدعا اب رہ گیا ہے کہ یوپی کو ایک ہندو راشٹر کے ایک شارٹ ورژن کے طور پر دکھایا جائے، اور اسی کے نام پر ہندوؤں کو، مسلمانوں کو خوف دلایا جائے اور اپنا سیاسی الو سیدھا کیا جائے، اور حالیہ واقعات کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اسی طرف ہی اشارہ کر رہی ہیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ ہندوستان میں جس طرح سے نفرتوں کا بازار گرم کیا جا رہا ہے اور نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اسی کو لے کر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ملک کے مختلف حصوں سے سامنے آ رہے واقعات کے تناظر میں کہا ہے کہ یہ مذہبی منافرت ملک کو ترقی نہیں بلکہ تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، اور مذہب کے نام پر ملک میں جو خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے اس سے سماجی طور پر نفرت کی خلیج مزید گہری ہوتی جا رہی ہے، اور ایک بار پھر خوف و دہشت کا ماحول تیار ہو رہا ہے۔ مولانا نے موب لنچنگ اور مساجد کی بے حرمتی کے افسوسناک واقعات پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کورونا کی لہر کی شروعات میں لوگ مذہب سے اوپر اٹھ کر ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، لیکن جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں ایک بار پھر نفرت کا کھیل شروع ہو چکا ہے، اور ایک مخصوص نظریے کے لوگ پولیس کے زیر سایہ مسلمانوں اور ان کے مذہبی مقامات کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو کہ ایک افسوسناک عمل ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اب عالمی خبروں کی طرف۔ شمالی کوریا میں مہنگائی انتہا کو چھونے لگی ہے۔ غذائی قلت کے باعث اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ فی کپ چائے اور کافی کی قیمتوں نے لوگوں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ کوریا میں 1 کپ چائے کی قیمت $70 بن گئی ہے۔ ملکی سربراہ کم جونگ ان نے ان مہنگائی کا اعتراف بھی کیا ہے، اور اسے انہوں نے کہا کہ یہ عالمی کورونا وبا کو انہوں نے اس کے لیے ذمہ دار قرار دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ مہلک وائرس کے باعث سرحدیں بند ہیں اور معاشی بحران کا یہ سبب بن رہی ہیں۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا میں غذائی قلت اور مہنگائی کی ایک بنیادی وجہ جوہری پروگرام کے خلاف عائد کی جانے والی ان پر پابندیاں ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ حالات وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ وہیں شمالی کوریا کے سربراہ نے مؤثر اقدامات اٹھانے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن موجودہ صورتحال کے باعث وہ بھی شدید مشکلات کا شکار ہے۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں ایک اور اہم عالمی خبر کی طرف۔ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کئی مہینوں سے تعطل کا شکار ہے۔ وہیں غیر ملکی افواج کے انخلا کے بعد طالبان کے اقتدار میں آنے کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں۔ اسی دوران طالبان رہنما ملا عبدالغنی برادر نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس سے عالمی ممالک میں ہلچل مچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں تنازع کے خاتمے کا واحد راستہ تمام غیر ملکی افواج کے جانے کے بعد اسلامی نظام کا قیام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک حقیقی اسلامی نظام افغانوں کے تمام مسائل کے حل کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ ملا برادر نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ اسلام جیسے شاندار مذہب اور افغان روایات کے مطابق خواتین سمیت تمام افغانیوں کو حقوق کو اس نظام میں شامل کیا جائے گا۔ ملا برادر نے افغان نوجوانوں سے ملک نہ چھوڑنے کی بھی اپیل کی، اور اس بات پر انہوں نے زور دیا ہے کہ طالبان اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اقلیتوں، انسانیت پسند تنظیموں اور سفارتکاروں کو کسی قسم کا بھی خوف نہیں ہو۔ بتا دیں کہ جہاں امریکہ اپنی فوج کی واپسی کے عمل کو 11 ستمبر کی ڈیڈ لائن تک مکمل کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، تو وہیں طالبان افغانستان کی سرکاری فوج کے ساتھ روزانہ کی لڑائی میں مصروف ہے۔ وہیں اب تک 40 سے زائد اضلاع پر انہوں نے یعنی کہ طالبان نے قبضہ کرنے کا بھی دعویٰ
کر لیا ہے۔ ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔